نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ دوستو، ہم نے یہ بات علماء کرام سے بھی اور جو حکماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سے بھی یہ بات ہم نے سن رکھی ہے کہ یہ جو صفائی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور علماء کرام سے تو ہم نے یہ بات سنی ہے، پڑھی بھی ہے ہم نے، الطہور شطر الایمان، کہ یہ جو صفائی ستھرائی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم بات آپ سے کرنی ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم لوگ کھانا شروع کرتے ہیں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے نقصانات ہم نے سنے بھی ہوتے ہیں، پڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جلد بازی میں یا جانے انجانے میں ہم یہ کام جو ہے نا کر دیتے ہیں اور بغیر ہاتھ دھوئے جو ہے نا کھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ٹرک جو ہے نا ڈرائیور تھا، وہ ٹرک چلا کر جو ہے نا دوسرے شہروں میں، ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے نا چیزیں پہنچاتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ان کا جو ٹرک ہے وہ پنچر ہو گیا۔ جو ٹائر ایک پنچر ہوا تو راستے میں انہوں نے اس ٹائر کو کھولا تو دوسرا ٹائر جو ہے نا وہ جوڑ دیا اس میں، تو اس کے بعد پھر وہ سفر ان کا شروع ہو گیا۔ تو راستے میں ان کو جو ہے بھوک لگی، تو انہوں نے ایک ہوٹل پہ جو ہے نا رک کے کھانا چاہا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کھانا جو ہی شروع کیا، اور ہاتھ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ عمومی طور پہ ہم لوگ ہاتھ نہیں دھوتے اور اسی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس اللہ کے بندے نے بھی اسی طرح کیا یہ کام کہ ہاتھ نہیں دھوئے اور کھانا اسی طرح کھانا شروع کر دیا۔ تو جو ہی انہوں نے ایک لقمہ دو لقمے انہوں نے کھائے ہوں گے، تو اس کے بعد اس اللہ کے بندے کی موت واقع ہو گئی۔ جب تحقیق ہوئی تو یہ بات سامنے آئی تحقیق میں کہ وہ جو ٹرک ڈرائیور تھے، جب انہوں نے ٹائر جو ہے نا وہ چینج کیا تو اس ٹائر کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہوا کہ کیونکہ روڈ ہے، صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات ہیں، تو وہاں سے شاید سانپ جو ہے نا راستے سے اس روڈ سے گزر رہا تھا کہ اس ٹرک کے ٹائروں کی زد میں آ گیا، اس ٹائر کی زد میں آ گیا تو وہ مر گیا۔ وہی اس اللہ کے بندے نے جب ٹائر چینج کیا تو وہ گلوز وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب چینج کیا تو وہ زہر جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں بھی جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ زہر آلود ہو گئے۔ تو جب کھانا کھایا ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے وہ زہر جو ہے نا وہ کھانے میں جو ہے نا اثر کر گئی، اس میں شامل ہو گئی، تو وہ کھانا ان کے پیٹ میں جب گیا تو وہ اس وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا بہت ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم بے فائدہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بے فائدہ یا چھوٹی چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہاتھ دھونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا شروع کریں تو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، باقاعدہ یہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں کہ جو شخص کھانا کھانے سے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اچھے طریقے سے دھو لیتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اس شخص کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ تو جب بھی ہم سنت کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے عین مطابق ہم عمل شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے گا، ہماری صحت کو بھی اچھا کر دے گا، ساری چیزیں اچھے سے اچھی ہی ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔